625 مدینہ احد مسلمانوں نے شروع میں دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا تھا، لیکن پھر وہ غلطی ہوئی۔ تیر اندازوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے دیا تھا۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدلنے لگی، افراتفری مچ گئی۔ دشمن کا رخ صرف ایک طرف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ لیکن پھر وہ غلطی ہوئی، تیر اندازوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے نہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ سال 625 مدینہ احد مسلمانوں نے شروع میں دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا تھا، لیکن پھر وہ غلطی ہوئی۔ تیر اندازوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے دیا تھا۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدلنے لگی، افراتفری مچ گئی۔ دشمن کا رخ صرف ایک طرف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ سال 625 عیسوی، میدان احد مسلمانوں نے شروع میں دشمن کو پیچھے ڈھاکل دیا تھا۔ حضرت نصیبہ رحمۃ اللہ وہاں زخمیوں کو پانی پلانے اور مرہم پٹی کے لیے آئیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن کے تیر اور تلواریں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے پانی کا مشکیزہ پھینک دیا، ایک تلوار اٹھائی، ڈھال سنبھالی اور شیرنی کی طرح دشمن کے سامنے دیوار بن گئی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں فرمایا، اس دن احد میں جس طرف بھی دیکھتا، دائیں یا بائیں، مجھے نصیبہ ہی لڑتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جنگ کے دوران ان کے دونوں بیٹے اور شوہر بھی وہیں لڑ رہے تھے۔ ابن کمیان نام کا ایک دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے آیا تو حضرت نصیبہ رحمۃ اللہ نے اس کا وار اپنے جسم پر روکا۔ ان کے کندھے پر گہرا زخم آیا جو سال بھر تک ٹھیک نہ ہو سکا۔ ٹوٹل 13 زخم کھائے لیکن پاؤں پیچھے نہیں ہٹائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی یہ دلیری دیکھی تو فرمایا، نصیبہ تمہاری طاقت کسی مرد سے بھی کم نہیں، اور ان کے پورے گھرانے کے لیے دعا کی، اے اللہ انہیں جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت نصیبہ نے کہہ دیا، اب دنیا کی کوئی بھی مصیبت مجھے غمزدہ نہیں کر سکتی۔ حضرت نصیبہ رحمۃ اللہ صرف بہادر ہی نہیں بلکہ بہت ذہین اور کانفیڈنٹ تھے۔ ایک بار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، قرآن میں مردوں کا ذکر زیادہ ہے، عورتوں کا کم کیوں؟ اس سوال پر اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ان المسلمین والمسلمات، یعنی اللہ نے واضح کر دیا کہ بخشش اور اجر میں مرد اور عورت برابر ہیں، ایمان، سچائی اور صبر میں کوئی فرق نہیں۔ یا رسول اللہ، قرآن میں مردوں کا ذکر زیادہ ہے، عورتوں کا کم کیوں؟ ان المسلمین یہ پیغام بہت مقدس ہے، ہمیں اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنا چاہیے۔ وقت گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح فرما گئے۔ دور صدیقی میں ایک بڑے نبی مسلمیہ کذاب کا فتنہ اٹھا۔ اس نے حضرت نصیبہ کے بیٹے حبیب کے قائد کو پکڑ لیا اور پوچھا، کیا تم مانتے ہو کہ میں نبی ہوں؟ حبیب نے انکار کیا۔ وہ ظالم ان کے جسم کے ٹکڑے کرتا رہا، لیکن حبیب نے ایمان کا سودا نہیں کیا اور شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر ماں کو ملی تو وہ روئی نہیں بلکہ کہا، میں نے اسے اسی دن کے لیے تیار کیا تھا، اور دعا کی کہ یا اللہ میری موت سے پہلے مجھے مسلمیہ کا انجام دکھا۔
جنگ یمامہ میں بڑھاپے کے باوجود حضرت نصیبہ تلوار لے کر میدان میں اتری۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وحشی بن حرب رحمت اللہ نے مسلمیہ کذاب کو وہاں ڈھیر کر دیا۔ وہ عورت جس نے احد سے لے کر یمامہ تک ہر مورچے پر اسلام کا پرچم بلند کیا، وہ حضرت عمر رحمت اللہ کے دور تک زندہ رہی، جنت البقیع میں آرام فرما گئی۔ حضرت نصیبہ رحمۃ اللہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب بات دین کی ہو تو کمزوری جسم میں نہیں ارادوں میں ہوتی ہے۔ ایک سچی نیت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انسان کو امر بناتی ہے۔ تاریخ اس دن کو یاد رکھے گی۔ ہوائیں فتح کی خوشبو لے کر آتی ہیں۔ انہیں جیتنے مت دو۔ This is the story of the era when history was being written in the Arabian deserts by the clash of swords. I call you to Allah and His Messenger.